شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین، امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک، نماز جنازہ شہید کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، لاکھوں افراد کی شرکت، رقت آمیز مناظر، شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا تھا۔ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے اور تدفین کی 6 روزہ تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد میں ہوئی۔ تقریبات میں تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آیت اللہ علی خامنائی کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ رہبر انقلاب خامنائی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، قاتلوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز جنرل علی عبدالحی کا اعلان، کہا دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ امریکہ کی ایران پر مزید حملوں کی تردید، امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ ایران میں کوئی فوجی کارروائی یا فضائی حملے نہیں کیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی حکام نے واضح کیا ہے کہ اب ایران پر کسی بھی قسم کے فوجی حملے نہیں کر رہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاعات غلط ہیں، وہ شہر میں دھماکے کی آواز فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کی تھی۔ ابنائے ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں، ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو بحری گزرگاہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی فوجی اقدام کیا تو اس سے آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شدید متاثر ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبی گزرگاہ سے بحری آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی۔ مئی سے اب تک امریکی افواج نے ہرمز سے 800 سے زائد تجارتی جہازوں کو نقل و حمل میں معاونت فراہم کی۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکہ اور اسرائیل کا تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ نے خلیج سے متعلق حالیہ سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف بیانات کی سنگینی کا معاملہ اٹھایا، کہا اسرائیل کی سرحدوں پر سیکیورٹی زون برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا ایران کے ساتھ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جب تک ضرورت ہوئی اسرائیلی افواج لبنان میں رہیں گی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیتن یاہو سے جرمن چانسلر کا بھی رابطہ، لبنان اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امریکی فوجی کارروائیوں کے اثرات اور ممکنہ نتائج پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمان اور ترکی کے وزراء خارجہ سے رابطہ، خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے رہنماؤں کو امریکی فوج کے مزید ممکنہ حملوں کے خلاف کارروائی سے خبردار کیا، کہا ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکی موقف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ثبوت ہے، امریکہ وعدے کی خلاف ورزی اور محاذ رائے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ روس کا امریکہ ایران کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں امریکہ ایران تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے، معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا عکاس ہونا چاہیے، موجودہ کشیدگی کے اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں، آبنائے ہرمز اور خلیج فارس پر روس کا موقف واضح ہے، تمام فریقوں کے مفادات پر مبنی معاہدہ ہی دیرپا حل ہے۔
اقوام متحدہ کا ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان اقوام متحدہ اسٹیفن ڈوجارک کا کہنا ہے موجودہ تنازع عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ طاقت کے بجائے بات چیت ہی مسئلے کا واحد مؤثر حل ہے۔ خطے، عالمی امن اور معیشت کے مفاد میں تمام فریق مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ اقوام متحدہ کشیدگی کم کرانے اور سفارتی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ مذاکرات بدستور جاری رہیں تاکہ تنازع کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی بھی برقرار ہے۔ اسرائیل نے معلومات فراہم کی، ایران مبینہ طور پر صدر ٹرمپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹس کے مطابق انٹیلیجنس معلومات ایک مخصوص مبینہ قاتلانہ منصوبے سے متعلق تھیں۔ میڈیا رپورٹس پر امریکی حکومت اور ایران کا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوں۔ سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی میں ہمارے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور کردار ہے، جو دہشت گردوں کو اسلحہ، مالی معاونت اور دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے مل کر حملہ کرتے ہیں، تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی ختم کریں گے۔ ہماری سفارتی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ دشمن مختلف ذرائع سے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ملک کو امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قوم اپنی بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ زیارت حملے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا دھرنا ختم۔ دھرنا کمیٹی اور لواحقین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی درخواست پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ امیر سرفراز بگٹی کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ جو وعدے کیے بطور وزیر اعلیٰ ان پر عمل درآمد کا پابند ہوں۔ شہداء کے ورثاء کو مالی امداد، نوکری، بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ریاست کا نام بدنام کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ دونوں وزرائے داخلہ کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر گفتگو۔ سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ہم نے باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ قدرتی آفت پنجاب پہنچنے اس سے پہلے پوری حکومت میدان میں پہنچے۔ زخم پر مرہم رکھنا کمال نہیں، زخم لگنے ہی نہیں دینا اصل حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت گرمی کی شدید لہر، سیلاب کی صورتحال سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اجلاس۔ زوم لنک کے ذریعے صوبے بھر کی پوری انتظامیہ کو اچانک لائن پر لیا، اہم ہدایات دی۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلاب آنے کے بعد اقدامات کرنا کوئی عقل مندی نہیں، اصل کام پہلے سے تیاری ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پوری حکومت یکجا رسپانس دے گی۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارا ہدف عوام کو کسی بھی تکلیف یا نقصان سے بچانا ہے۔ لاہور کے تمام علاقوں کو مکمل محفوظ کر دیا ہے۔ دعا ہے پنجاب کے عوام کو دوبارہ سیلاب جیسی کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنرز اضلاع میں موک ایکسرسائزز کا سلسلہ مسلسل جاری رکھیں۔ عوام شدید گرمی اور دھوپ میں بلا
بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔